سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا اور مت کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناحق طریقے سے وتدلوا بها اور نہ پہنچاؤ ان کو الی الحکام حاکموں تک لتأکلوا تاکہ تم کھا جاؤ فریقا من اموال الناس کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے بالاسم ناحق طریقے سے وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو اس سورہ مبارکہ میں یہ تیسرا امر انتظامی ہے۔ اس سے پہلے وصیت اور اس سے پہلے قصاص امور انتظامیہ میں سے ذکر کیے، یہ تیسرا امر انتظامی ہے۔ ناحق مال کھانے دبانے کی ممانعت کے بارے میں۔ یہ تو آپ اس سے پہلے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا خاکہ اور ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کرنے اور ہر وقت تازہ رکھیں تاکہ سورت کے مضامین کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے۔ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، لیکن مضامین کو جس ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے اس میں بالکل آسانی سے ہر وقت اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں رہے گا، اور کہیں سے کوئی آیت پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آیت کس مضمون سے تعلق رکھتی ہے۔ سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون 4 ہیں: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ان چاروں کی ترتیب اس طرح ہے کہ مقصد اللہ کی توحید، اس کو دنیا میں عام کرنا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی وحدانیت کے نظریے اور عقیدے اور سمجھ پر لانا۔ اس کے لیے رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے، اور نبی کا وجود، نبی کی بعثت اور اس کی ضرورت رسالت کے مضمون میں آ گئی۔ توحید کے لیے رسالت کا ہونا ضروری ہے۔ توحید کا مسئلہ نبی سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو مضمون توحید کے ساتھ رسالت کا ہونا بڑا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، اور محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے، کہ آپ اس میں لازم ملزوم ہیں۔ توحید بغیر رسالت کا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رسالت کے لیے جہاد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب اللہ کی توحید کا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو لوگ دشمن بن گئے، جیسے کہ ہمارے سامنے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے
چاہتے تھے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن کر آپ کے ساتھیوں کے بھی اور قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا اور بالآخر مکہ معظمہ سے نکالا اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ اکرام کے بعد انہوں نے ہجرت کی، مہاجر بن گئے، بلکہ بعض صحابہ اکرام نے دوہری ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف گئے پھر مدینہ کی طرف گئے۔ اب یہ ہجرت اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے املاک کو، اپنے خاندان کو چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں رچایا جا رہا تھا۔ اس تصور سے آپ اپنے ذہن کو ایک پلک کے لیے ذہن کی کہ آپ کو اپنے گھر سے اور اپنے علاقے سے نکال دیا جائے اور آپ کے گھر بار اور سارے املاک چھوڑ دیے جائے، پھر کیا ضرورت ہے؟ لیکن صحابہ اکرام کے اندر اتنا پختہ ایمان تھا کہ اللہ کے دین اور اپنے ایمان کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، خاندان چھوڑ دیے، علاقے چھوڑ دیے، بیوی بچوں میں تفریق ہوگی، شوہر مسلمان ہوا بیوی مشرکہ اس کو چھوڑ دیا، بیوی مسلمان ہوئی شوہر کافر ہے تو اس کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو مشکلات آئیں پیغمبر پر علیہ السلام، اب جو پیغمبر کا راستہ روکتے ہیں، بالآخر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد اور قتال کا حکم دیا، ان کے ساتھ قتال کو ابھی اگلی آیت آ رہا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاد کا اور قتال کا حکم ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد دوسرے ہی سال بدر کے میدان میں جتنے اس وقت مسلمان دستیاب ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام سے بے خوف و خطر ہو کر ایک ایسے لشکر کے مقابلے میں جو 3 گنا زیادہ لشکر تھا، ابو جہل کا لشکر 1000 پر مشتمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 تھے، ابو جہل کا لشکر ہر قسم کو زمانے کے اعتقاد سے مسلح تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے بھروسے کے، لیکن چونکہ اجازت مل چکی تھی اس واسطے کھڑے ہو گئے، انجام اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر بدر کے میدان میں پہنچے، وہ تفصیلات میں چھوڑتا ہوں، آگے آیا کہ انشاءاللہ تو وہاں تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ وہاں پر کیا ہوا، تھوڑے وقفے کے بعد پھر نتیجہ سامنے آ گیا، کفر کا سرغن 70 جہنم رسید کے جو سب سے بڑا سرغن تھا ابو جہل، وہ بھی خاک اور خون میں تڑپ رہا تھا، اس کی گردن کاٹی گئی اور بے شمار جو بڑے متکبرین تھے ان کی گردنیں کاٹی گئی، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کو جہنم رسید کیا اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ آج کے زمانے کے یہ جو نام نہاد دانشور یہاں کے حکمران ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دہشت گرد ہونے کا فتویٰ لگاتے اور صحابہ اکرام پر، ان کے ذہنوں سے جہاد کا تصور بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ابھی حال میں ہمیں معلوم ہوا کہ سرکاری کارندے بعض مدارس کے اندر جا کر کتابیں دیکھتے رہے کہ ان کتابوں کے اندر کوئی جہاد کا مضمون تو نہیں، ان کو غائب کیا جائے۔ کفر اور کس چیز کا نام ہے؟ مسلمانی کے چہرے پر چمک گئی ہے۔ جب قرآن کے فیصلوں کے منکر ہو جائیں گے، اس کے دشمن بن جائیں گے تو کافر اور کس کو کہتے ہیں؟ جب ڈھونڈیں گے پرانی آیات کو نکالیں گے، جہاد والی آیات کو سکول کے نصاب سے نکالا جائے، مدارس کے اندر کتابیں ٹٹولی جائیں گے، ایسی آیات ایسی کتابیں تو نہیں جن میں جہاد کا مضمون ہے۔ قرآن کی سورہ انفال اور سورہ توبہ تو ساری کے سارے جہاد کے مضمون پر مشتمل ہے۔ سورہ حج کے اندر جہاد کا مضمون ہے، اس سورہ مبارکہ میں جہاد کا مضمون ہے، سورہ آل عمران میں جہاد کا مضمون ہے۔ کس کس صورت سے نکالیں گے؟ یا صاف کھلم کھلے نکال کر ہم قرآن پر ہی مانتے، پھر پتہ چلے دنیا کو۔ یہ منافقت کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ کا حکم پا کر ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے پڑے، جہاد کرنا پڑا۔ پھر اگلے سال غزوہ احد کے اندر پھر ہوا، وہ بھی ساری تفصیلات کے معلوم ہے۔ پھر اس کے 2 سال کے بعد غزوہ احزاب ہوا۔ آپ حضرات جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں سارے مناظر دیکھتے ہیں، احد کے میدان میں معلوم ہے، وہ درہ بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ کرام ہٹ گئے تھے اپنی لفظ سے، تو پھر وہاں سے مشرکین نے حملہ کیا اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ ساری قربانیاں صحابہ کرام کو مسلمانوں کو دینی پڑی۔ نبی کے مقصد کیا تھا؟ وہ نہ ریاست چاہتے تھے نہ دولت چاہتے تھے، مقصد اللہ کے توحید کا قیام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی خاطر نکالا گیا، توحید کی خاطر مارا گیا، توحید کی خاطر صحابہ کرام قربانی دی، توحید کی خاطر یہ جہاد ہوا۔ تو جہاد اصل نبی کی تقویت کے لیے، رسالت کی تقویت کے لیے جہاد کا حکم آیا، لیکن جہاد خالی ہاتھوں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے ہتھیار کے اور مال کی
اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ چاروں مضمون آپس میں کیوں مرتبط ہو؟ لیکن مسلمانوں کے جو اپنے انتظامی معاملات ہیں، مثلا نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، عدت کا ہے، قصاص کا ہے، وصیت کا ہے، وراثت کا ہے، لین دین اور بیشرا کا مسئلہ ہے، ان معاملات میں اگر مسلمان شرعی ضابطوں کے مطابق اخلاقی ضابطوں کو سامنے رکھ کر کام نہیں کریں گے، آپس میں الجھتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے اور اپنے پیسے جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عدالتوں کچہریوں میں خرچ کرتے رہیں گے، تو پھر انفاق فی سبیل اللہ یعنی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مال نہیں خرچ کر سکتے، پھر وہ پیسہ ناجائز جگہ میں خرچ ہو. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ انتظامی معاملات کے اندر آپس میں مت الجھو، اپنا پیسہ عدالتوں کچہریوں کے اندر تھانوں کے اندر مت خرچ کرو، ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں ان کو انصاف کے ساتھ آپس میں طے کرو، اور وہ پیسہ جو تمہارے ہاتھ کے اندر ہے اس کو خرچ کرنا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. چنانچہ قصاص کا مسئلہ اس کو بھی سمجھایا گیا، وصیت کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا. اب مال سے متعلق جو مسئلہ اس آیت کے اندر بیان ہو رہا کہ آپس میں ایک دوسرے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اب ایک آدمی اس کی نیت میں فطور ہو جائے، کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہاتھ پاؤں ہلائے گا، کوشش کرے گا اپنی ملکیت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے پھر زمانہ حال کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے ہے، اس کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے خود نہیں پہنچ سکتا، وکیل کرنا پڑے گا، وکیلوں کی فیسیں دینی پڑیں گی، وہ بھی وکیل کرے گا، یہ بھی وکیل کرے گا، وہ پیسہ بھی ادھر خرچ ہوگا، یہ پیسہ ادھر خرچ ہوگا، پھر برس تک وہ دیوانی کیس چلتے رہیں گے اور جانبین سے دیوانوں والی حرکات ہوتی رہیں. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اچھا صاحب آپ کو پتا ہے کہ مالی مقدمات کو دیوانی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ برس تک دونوں طرف دیوانوں والی حرکات ہوتی ہیں. دادا نے کیس ظاہر کیا تو کہیں پوتے کو جا کر بھی مطلب انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اس لیے انتظامی معاملات اس کو انتظامی امور کے ساتھ تعبیر کیا گیا. آگے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو دو انتظامی امر سے پہلے ذکر کیے گئے. اب یہ تیسرا امر انتظامی ہے مال سے متعلق. ولا تاکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل، ناحق طریقے سے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، جوا، لاٹری، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ناجائز قسم کی خرید و فروخت. مثال کے طور پر ایک آدمی کا بات ہے، ابھی اس پر پھل آیا نہیں، توڑا نہیں، پہلے سے سودا کر لیا گیا، یہ بے فاسد ہے، یہ غلط ہے. اسی طریقے سے حق بات کو چھپا کر جو پیسے لیے جاتے ہیں، سچ اور ہے، پیسے لے کر اس کے خلاف بھی بات کر لی، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام کے نیازات کو حاصل، یہ سب مال حرام. یہ جتنی قسمیں میں نے بیان کی سب مال حرام. تو فرمایا مت کھاؤ اپنے مال کا لفظ بول کر قرآن کریم نے، خالق کائنات نے انسان کا ذہن ادھر منتقل کی. جس طرح تمہیں اپنے مال سے محبت ہے، جس کا مال تم دبا رہے اس کو بھی اپنے مال سے محبت ہے. اس کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا دوسروں کا مال، فرمایا تمہارا ہی مال ہے. جس طرح تمہیں اپنے مال سے پیار ہے اس کو پیار ہے، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے مت دباؤ، بالباطل، ناحق طریقے سے. ناحق طریقے یہ سارے میں نے ذکر کر غلط وکالت. ایک وکیل صاحب کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی بالکل جھوٹا ہے، دوسرے کا مال پر ناجائز، لیکن وکیل صاحب چونکہ بڑے چرب زبان ہیں، بڑے مانے ہوئے وکیل ہیں، ججوں کو انگلیوں پر کہ جتنا ماہر ہوگا انگریزی بولنے میں اتنا ہی مروب ہوگا جج. اور پھر اس نے سفر سازیوں اور بہانہ بازیوں کے ساتھ اور چور دروازے جو دنیا کے عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کو وہاں سامنے رکھ کر پھر ججوں سے وہ ناحق فیصلے کروائیں گے، بڑی بڑی بھاری فیسیں لے کر. اب جو بڑا ماہر وکیل ہے وہ اب ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوتا، بلکہ جو بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں وہ کروڑوں میں جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آتے رہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطالعہ ہیں، ان سے روایت ہے بخاری شریف میں بھی اور مسلم میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صحابہ کا کیس آیا، جائیداد سے مطابق، زمین سے مطابق، ایک مدعی تھے، دوسرے مدعا علیہ تھے۔ مدعی سے اصول یہ ہوتا ہے، مدعی سے گواہ مانگنے کا، البینۃ للمدعی، ہمارے فقہاء نے اصول لکھا، البینۃ للمدعی، جو مدعی ہوتا ہے کسی کیس کا دعویٰ دار، اس کو بینہ یعنی گواہ پیش کرنا، ہمارے کون سے گواہ ہیں، اور والیمین علی ما انکر، اور مدعا علیہ جو ہے اس سے پھر قسم لی جاتی ہے۔ اگر مدعی گواہ نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ سے پھر قسم لی جاتی ہے۔ وہ صحابی جو مدعی تھے ان کے پاس شہادت کوئی نہیں تھی، گواہی کوئی نہیں تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوسرے صحابی کو مدعا علیہ سے کہا کہ تمہیں اب گئے قسم دینی پڑے گی، وہ اس کے لیے تیار ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کی قسمیں اور اللہ کے ساتھ نام لے کر عہد کر کے دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، نہ اللہ ان سے بات کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے ان کو دیکھیں گے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اتنی آیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی تھی، وہ جو مدعا علیہ صحابی تھے، انہوں نے کہا موقع میرا درست ہے یا رسول اللہ، لیکن میں قسم نہیں کھاؤں گا، میں چھوڑ دیتا ہوں اپنے عزت و رحمت، جو ادنا قسم کے بھی جو اشارہ ہے اس کو بھی میں حاصل کرنے کو تیار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ کی بات کر رہا تھا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض اوقات تم میں سے کوئی شخص میرے پاس کیس لے کر آتا ہے، دو فریق اپنا کیس لے کر آتے ہیں، اس سے فیصلہ کراتے ہیں اور پھر اپنا اپنا موقع پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا چرب زبان ہوتا ہے، وہ بڑے زور بیانی سے میرے سامنے اپنا موقف درست ثابت کر دیتا ہے اور دوسرا اس درجے کا نہیں ہوتا، تو میں پھر ظاہری بیانات پر حالات کو سامنے فیصلہ کر لیتا ہوں اس کے ہاتھ کے اندر، لیکن تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ میں اگر کسی کے ہاتھ میں اس کے بیانات اور ظاہری حالات کو سن کر ساتھ سن کر فیصلہ کر بھی لوں تب بھی وہ اس کے لیے اللہ کے لیے حالات نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، انما انا بشر، سنو میں انسان ہوں، وانتم تختصمون الی، تم جگہ لے کر میرے پاس آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، اور یہ ممکن ہے کہ تم میں سے بڑا کچھ چرب زبان ہو اپنی حجت اور دلیل کے دوسرے کے مقابلے میں، فاعطی لہو، اور اس کی زبانی جو قوت بیانیہ ہے اس کو سن کر میں اس کے ہاتھ میں فیصلہ بھی کروں، اللہ انا اسمع، جیسا میں سنتا ہوں، فمن قضیت لہ بشیء من اخی، لیکن پھر بھی اگر اس کے بیانات کو سن کر میں اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دوں لیکن حقیقت میں وہ چیز دوسرے کی ہو، اس کے بھائی کی ہو، فلا یاخذنہ، تو میں پہلے نصیحت کر دوں گا پھر بھی نہ لے میرا فیصلہ، پیغمبر کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو جانے کے باوجود بھی اس کو نہ لے، اصل صورتحال اس کو معلوم ہے، انما اقطع لہ قطعۃ من النار، میں جو کچھ اس کے ہاتھ میں فیصلہ کروں گا وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اگر جج کو معلوم ہے صحیح صورتحال اور وہ پیسے لے کر یا کسی طرفداری کی بنا پر کرتا ہے تو وہ خدا کا مجرم ہے، وہ جرم برابر کا شریک ہے۔ وکیل کو معلوم ہے صحیح صورتحال اور وہ باطل وکالت کر رہا ہے، غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے پیسے لے کر، وہ خدا کے ہاں مجرم ہے۔ کب تک فیصلہ، کب تک؟ اللہ کرے گی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وکالت کا پیشہ 100% باطل نہیں، بعض اوقات انسان ایک ایسے مظلوم کی وکالت کرتا ہے کہ جو خود اتنی استعداد صلاحیت نہیں رکھتا،
جج کے سامنے اپنے موقف کو پیش کرنے کی، تو یہ پڑھا لکھا آدمی اور قانون کو اور عدالتی طور و طریق کو جانتا ہے، پھر عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ مظلوم ہے، واقعتاً جانے تک یہ بہت بڑا نیک انسان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ یہ حکم الہی ہے، فیصلہ قرآنی ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ جو وکیل یہ جانتے ہوئے کہ یہ آدمی غلط موقف پر ہے، صرف بھاری فیس لے کر اپنی فیس کا نہیں کرنے کا، ایک باطل آدمی غلط آدمی موقف صحیح ثابت کرتا ہے، وہ خدا کے سامنے مجرم ہے۔ وہ تو لینے والا تو اس نے جو ناحق پیسہ لے لیا وہ تو مجرم ہے ہی، اس نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا، لیکن اس نے اپنے جہنم خرید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو کر بھی، صاحب وحی ہو کر، حالانکہ اگر کوئی آدمی غلط بیانی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی وحی اس لیے ہو سکتی ہے کہ آپ غلط کہہ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر آدمی تو پیغمبر نہیں، ہر انسان تو صاحب وحی نہیں کہ وحی کے ذریعے سے تائید آ جائے گی۔ اس وجہ سے قیامت تک آنے والی عدالتوں کے لیے، فیصلہ کرنے والے قاضیوں کے لیے اور فریقین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا، تم لوگوں کو فریقین میں سے کوئی ایک غلط ہوگا ایک صحیح ہوگا، تمہیں معلوم ہوگا، کوئی دوسرے کا حق لے لے گا کسی ذریعے سے، عدالتی فیصلے کے ذریعے سے، اس کے حلال نہیں ہو جائے گا، حرام حرام ہی ہے۔ یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہوتا ہے کہ میں عدالت میں رہ کے فیصلہ کر دیا۔ عدالت کیا ہوتی ہے؟ عدالت تو ظاہری حالات اور بیانات پر سب کا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک آدمی جو اپنے موقف کو صحیح ہے، موقف درست اس کا، لیکن کمزوری کے سبب سے یا اس کا وکیل کمزور ہے یا وہ خود اپنے بات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا، تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس کے خلاف فیصلہ ہونے کے باوجود اس کا حق اسی کا حق ہے، وہ دوسرے کا نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر دوسرے کا حق لیتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات وراثت کے معاملے دو بھائی ہیں، ایک بھائی کے ہاتھ میں خوش ہو کر باپ نے ماں نے مرنے سے پہلے یا مرتے وقت یہ کہہ دیا فلانا گھر یا فلانی دکان فلانے کی ہے، دوسرا ذرا نالائق تھا، خدمت کرنے کے اندر یہ چرم لسان نہیں تھا، اتنا شاطر اور عیار نہیں تھا، اس سے باپ ذرا خوش نہیں تھا، اس کو معلوم کر دیا۔ اب مرنے کے بعد کہتے باپ کو زندگی میں نام لگا لیں، باپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے لگانے کی؟ یہ خدا کے قانون کو بدلنے والا کون ہوتا ہے؟ باپ وصیت بھی کر جائے تب بھی غلط ہے، اگر اس نے عدالت میں باقاعدہ جا کر لکھ دیا ہے وہ بھی غلط ہے، اس کو توڑنا پڑے گا، اس کی ملکیت ٹوٹے گی۔ جو شرعی وارث ہیں، جائز وارث ہیں، تو ہر ایک کو پائی پائی ملے گی۔ البتہ تہائی مال کے اندر وصیت کرنا جائز ہے، 2/3 2 حصے مال جو ہے اس کے اندر لازماً وراثت چلے گی، ہر وارث کو اس کا شرعی ضابطے کے مطابق حق ملے گا۔ اگر وصیت ہے تو تہائی مال میں ہوگی، تہائی مال سے ایک دمڑی بھی زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، لیکن ہمیشہ کے لیے وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے، جو شرعی وارث نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے، یا غیر رشتہ دار ہے لیکن ہے ضرورت مند محتاج، تو مرنے والا اپنی وصیت کے اندر کہتا ہے کہ میرے مال کے تہائی حصے میں سے اتنا فلاں کو دے دیں، تو اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ جو بھی سامعین جو سننے والے ہوں گے، جن کو گواہ بنایا گیا، ان کا شرعی فرض بنتا ہے کہ وہ اس میں گواہی دیں کہ ہمارے سامنے یہ بات اس نے کہی ہے، اور پھر اس کو مل جائے گا۔ اور یہ وصیت کا قانون جو آپ بجا قرآن کریم کا جہاں آیت وراثت موجود ہے، من بعد وصیتیں یوصی بہا ہوتے ہیں، من بعد وصیتیں توصون بہا ہوتے ہیں، یوصا بہا ہوتے ہیں، بار بار وصیت کا ذکر آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وراثت کا قانون یہ ہے کہ مرنے والا جو ترکہ چھوڑ کر گیا ہے، سب سے پہلے اس کا قرض دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمہ جو قرض ہے ادا کیا جائے گا، اس کے مجموعی مال میں سے جب قرض ادا ہو گیا، باقی مال کو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر وصیت نہیں کی، باقی سارے مال میں پھر شرعی وارث کے مطابق تقسیم کی جائے۔
لیکن اگر کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پر عمل کیا جائے گا، بشرط ہے کہ وصیت کرتے وقت اس نے کسی شرعی جائز وارث کو معروف کرنے کی ناجائز کوشش نہیں کی۔ بعض اوقات ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں، ایسے بیوقوف ہوتے ہیں، وہ کسی سے ناراض ہوئے، کسی بیٹے سے یا بیٹی سے، تو اس کو بالکل معروف کر دیتے ہیں، اور جس آدمی نے اس کو ورگلایا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں وصیت کر جاتے ہیں اور اپنی قبر کو کالا کرتے ہیں۔ شرعی وارث کو معروف نہیں کیا جا سکتا سوائے ایک شکل کے کہ وارث تب معلوم ہوگا کہ جب عقیدہ بدل جائے۔ باپ کا عقیدہ اسلام کا تھا، بیٹا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر وارث نہیں بن سکتا۔ یا باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، کافر کا وارث مسلمان نہیں ہوتا۔ تیسری ایک شکل کہ جو مورث ہے، یعنی ترکہ چھوڑنے والا، اس کو اگر بیٹے نے قتل کر دیا ہے، ماں کو قتل کر دیا یا باپ کو قتل کر دیا، تو پھر قاتل وارث نہیں ہو سکتا مسلمان کہلانے کے باوجود بھی، ترکہ سے معلوم کرے گا، اس کے علاوہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ باپ اگر کسی سے ناراض ہے، یہ ذرا ذرا سی ناراضگی چلتی ہی رہتی ہے، اور بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ اولاد کو جب اللہ کے دین سے ناواقف اور دور رکھتے ہیں تو پھر اکثر و بیشتر و بےادبی اور گستاخی پر ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر روتے رہتے ہیں۔ پہلے ان کو اللہ کے دین سے ناواقف رکھا جاتا ہے، اللہ کے دین میں کے دائرے میں آ جائیں تو ماں باپ کا ادب ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ حق میں پڑ جائے۔ کلیتاً بے دین جاہل کو کیا پتا کہ میرے ماں باپ کو پر کیا حق ہے؟ یہ تو اسلام کی برکتیں ہیں کہ اسلام نے یہ ساری قدریں دکھائی ہیں کہ تیری خالہ کا بھی تم پر حق ہے، تیرے ماموں کا بھی حق ہے، تیرے چچا کا بھی تمہارا حق ہے، تمہارے بہن کا بھی حق ہے، تمہارے بھائی کا بھی حق ہے، مسلم برادری کے لوگوں کا بھی حق ہے، تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے، تمہارے ساتھ سفر کرنے والا جو مسلمان اس کا بھی حق ہے، ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے۔ یہ سارے آداب اسلام کے سکھائے، اسلام سے جب بھاگیں گے دور اسی درجے میں پھر معروف رہیں گے، اسلام کے برکات سے معروف رہیں گے، پھر ساری زندگی روتے رہتے ہیں۔ یورپ نہیں دیکھتے، اسلام کی برکات سے معروف ہونے کے سبب سے جو ہی ماں باپ بوڑھے ہو ان کو اور ہاؤس میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کسی مسافر خانے میں چھوڑ دوں؟ پھر مہینوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، وہ جوان اولاد ماں باپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ روتے رہتے ہیں۔ یہ اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا عبرت کا سامان، اور اسلام کی نعمت سے جو لوگ بہربار ہوتے ہیں وہ بوڑھے ماں باپ کی اسی درجے میں خدمت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بستر پر چلے جاتے ہیں بڑھاپے کی منزل میں، یعنی بیمار ہوتے ہیں، تو پھر بیٹے خود ان کی پیشاب پخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے ماں باپ ایسی شکل سے ہیں تو پھر بیٹے کو سب سے پہلے کرنا چاہیے، اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرا پیشاب بستر پر نکلتا تھا، چھوٹا سا تھا، میری ماں اس وقت مجھے دھوتی تھی، صاف کرتی تھی، اس میں ایک پل کے لیے بھی، ایک لہجے کے لیے بھی، پل جھپنے دیر میں ماں جب میرے گلاسوں کو صاف کرتی تھی اس میں دل میں نفرت نہیں تھی۔ جب میں صاف ستھرا سے بہت ہوتا تب بھی اتنا پیار کرتی تھی، غلاظت جب نہیں کرتی تب بھی مجھے اتنا پیار کرتی تھی۔ یہ کیفیت کوئی نہیں پیدا کر سکتا، کوئی لاکھ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، وہ پیار جو ماں کو اور ماں باپ بچپن کے اندر تھا وہ نہیں پیدا کر سکتا، حق نہیں ادا کر سکتا۔ غالباً ایک صحابی کا قصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، پیشاب پخانہ کو نکلتا میں اپنے ہاتھ صاف کرتا ہوں، کیا یہ اس کا بدلہ بن سکتا ہے جو بچپن میں انہوں نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ ظاہر ہے انہوں نے تمہارا پیشاب پخانہ صاف کیا، تم ان کے کر رہے ہو، لیکن وہ پیار جو پیشاب پخانہ صاف کرتے وقت ان کے دل میں تھا وہ تم کیسے پیدا کر سکتے؟ اس وقت تمہارے یہاں ان کا پارا نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ برکت بھی اسلام کی ہے، اسلام سے باغی اور اسلام سے دور رہنے والوں کو یہ برکات نہیں ملتی، وہ معلوم بھی رہتے ہیں۔ واقعہ کتوں کو ساتھ رکھتے ہیں،
بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں، کتوں سے پیار، ماں باپ کو سال کے اندر بھی جا کر ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ کل ہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، کہ جب مرد کما کر محنت مشقت کر کے گھر واپس لوٹتا ہے، بیوی پوچھتی کیا کما کر لایا، بھائی پوچھتا کیا لایا، اولاد پوچھتے کیا لایا، اور ماں یہ پوچھتی کہ تم نے کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا۔ ماں یہ نہیں پوچھتے کیا لے کر آیا۔ کون ہے دنیا میں خالق کائنات نے اپنا حق بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا؟ صحیح بات ہے کہ انسان صحیح طریقے سے سوچے، یہ ماں باپ ان کا اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ خالق کائنات کا منشا اگر یہ ہوتا، اگر سجدہ کرنے کے مخلوق کو اجازت ہوتی تو پھر اولاد کو حکم دیتا کہ ان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اس لیے پیدا کرنے والی ذات رب العالمین میں ہے، لیکن دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ یہ ماں اور باپ ہے۔ ماں کے بطن کے اندر تو پلتا رہا، باپ کا تخم تھا، ان دونوں کے ملاپ سے تیرا وجود دنیا میں آیا۔ پیدا کرنے والی ذات وہ ہے، لیکن وجود تمہارا جو ہے دنیا میں اس کا سبب یہ بنے۔ کیسے کوئی بیٹا جو ہے ماں باپ کو بات نہیں کر سکتا؟ لیکن یہ باتیں اس وقت صحیح سمجھ میں آتی ہیں جب اللہ اس کے رسول کے احکام معلوم ہوتا ہے۔ غرض کوئی ماں باپ اگر کسی رنجش کے سبب سے اپنے اولاد کو معلوم رکھنا چاہتے ہیں، معلوم نہیں رکھ سکتے، کریں گے اور مر جائیں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے ساری زندگی۔ ان کے مال پر عیش کوئی کرے گا اور کسی کے حق تلفی کرنے کی وجہ سے آگ کا خمیازہ ہی بھگتتے رہے گا۔ اس لیے رنجش ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، بے ادبی کی، وہ بھگتے گا خدا کے سامنے، اس کو اس دنیا میں خدا تعالیٰ بدلا دیتا ہے۔ ہر ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ انسان، اس کو اس دنیا میں خدا سلا دیتا ہے کہ اس کی اولاد کو ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور خدا نخواستہ ایک بات بتا دیتا ہوں، کسی آدمی سے زندگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، کوتاہیوں کے مجسمے ہیں، ماں باپ مر گئے، اب تلافی نہیں ہو سکتی ان کی خدمت کی، غلطیاں ہو گئی، اس وقت جو خدمت مطلوب تھی وہ نہ کر سکے، جس طرح ان کو راضی کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب کیا کریں؟ اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اس کی تلافی کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت ان کے لیے دعائیں مانگیں، اس عالم کے اندر خدا خوش کر دے گا، اور جو بوجھ گناہ کا کس نے کمایا ہے ان کی نافرمانی کر کے مزدوری کر کے یہ کام ہوتا جائے گا۔ دوسرا، دنیا کی زندگی کے اندر ماں باپ کے جو متعلقین تھے، مثلا ان کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ماں کی بہن ہے، ماں کا بھائی ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، باپ کا بھائی ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے، باپ کی بہن اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اپنی بہنوں کے ساتھ، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں ماں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اچھا سلوک کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا بیاہ کیا گیا تو پھر ان کو نظر انداز کر دیا، جیسا کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں اس پاکستانی معاشرے کے اندر، اور یہ بیماریاں پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ بہنیں چلی گئیں، اپنے اپنے بیاہ کے چلی گئیں، اور ماں باپ کی جہالت اور بد نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جائیداد کے اندر ان کو ترکے میں نہیں کچھ دیا، ان کی شادیاں کرا دی ہیں، بس ٹھیک ہے، سارے ماں باپ بیٹے قابل ہو گئے۔ جس ماں باپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد یہ بیٹے جب ماں پر قابل ہو جائیں گے، بیٹے کو کچھ نہیں دیں گے، تو وہ زندگی کے اندر لکھوا کر جائیں کہ ان کو باقاعدہ شرعی حق دینا، اور گواہوں کے سامنے لکھوا کر جائیں، بیٹوں کو بھی کہیں اور گواہوں کے سامنے لکھوا کر جائیں۔ اگر انہیں یہ معلوم تھا اور نہیں انہوں نے کہا، وہ سیدھے جہنم میں گئے۔ ان کے ماں پر عیش بیٹے کریں گے، اور بیٹیاں معلوم ہونے کے سبب سے یہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک، وہی جو ماں باپ کی زندگی میں ہوتا تھا ان کے مرنے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی 15 نشانیاں بیان فرمائیں، روایت مشکات میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی، اس میں یہ الفاظ ہیں وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَخْصَابَهُ کہ قرب قیامت کے اندر اولاد کی نافرمانی کہ یہ عالم ہوگا کہ دوستوں یار کو اپنے قریب بٹھا کر ماں باپ کو دور باہر بھگائے. جس ماں باپ نے اپنی کمائی سے اس کو پڑھایا، وہ ان پڑھ تھے، اولاد کو پڑھا کر اونچے مقام پر پہنچایا، لیکن یہ دیہاتی ہیں سادہ لباس کے اندر ہے کہ وہ پڑھا لکھا گریجویٹ جو ہے وہ بابو، دوستوں سے پوچھیں یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نوکر ملازم ہے. اگر میں نے یہ کہہ دیا میرے ماں باپ ہیں، شاید مجھے خفت اٹھانی پڑے گی کہ یہ دیہاتی بابے جو ہیں، یہ ماں جو ہے دیہاتی قسم کی عورت تمہاری ماں ہے، تو اتنا بڑا آدمی لگتا. ماں ماں ہی ہے، وہ چاہے دیہاتی ہے یا کیسی بھی ہے. یہ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کافر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی، دنیا معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنی ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کسی صورت کے اندر اللہ پاک نے اس معاملے میں استثناء نہیں کیا. خیر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ ہر طریقے سے نہ کھاؤ. بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، کمزور بھائی ہے، یا مثال کے طور بڑا بیٹا ہے، باپ کی زندگی میں باپ کے ساتھ کام کرتا رہا، اور بالکل چھوٹا بیٹا ہے، باپ نے دوسری شادی کر لی، اس نے چھوٹا بیٹا پیدا ہوا، باپ مر گیا، اب وہ چھوٹا سا ہے، وہ کیا مطلب ہے بھائی کو دباؤ ڈال کر وہ سارے کے سارے ماں ہڑپ کر کے چلے گئے، جہنم کی آگ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. وہ چھوٹا سا جو ہے اس کا اتنا ہی حق ہے جو بڑا ہے. بڑے نے الگ کو کمائی کی ہے، اس پر اس کا بلا شبہ حق ہے، لیکن مشترکہ جائیداد کے اندر جو ہے باپ کے حصے میں سے اتنا ہی اس کو ملے گا، اتنا چھوٹے معصوم بچے کو ملے گا. اس لیے میں ایک بات آپ ذرا سے عرض کرتا ہوں، قرآن کی برکت سے اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے، اس واسطے اپنے گھروں پر پوری نظر ڈالا کریں، اپنے معاملات پر، اپنی زندگی کے اندر معاملے کو بالکل صاف کر کے دیں. نہ کسی کی اولاد کی یا بیوی کی کسی کی پرواہ نہ کریں، کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے. اپنی قبر کو تاریکی سے بچانے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے، خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے سب کو ناراض کر لیں، لیکن خدا کے حکم کو نہ توڑیں. اس سے معاشرے میں انسان کس کس کو راضی کر سکتا ہے؟ اللہ کی رضا میں سب کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے وہ ٹھیک ہے. اس لیے اپنے معاملات کو اگر خدا نخواستہ ماں باپ غلط کر گئے، انہوں نے کسی سبب سے اولاد سے کسی کو زیادہ نواز دیا، کسی کو معروم کرتا، دین کے سمجھ آ جانے کے بعد اصل صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کے مطابق عمل کریں. اس کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ باپ نہ کے ذمہ لگا ہے، باپ کچھ اس کا کوئی اختیار نہیں. یا پیغمبر فرما رہا ہے کہ میں نے بھی اگر فیصلہ کر لیا کسی کے حق میں، لیکن اصل صورتحال دوسری ہے، تو وہ میرا فیصلہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگا. کوئی باپ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ایک جاہل آدمی ہے تو اس نے اپنی جہالت کا سبب سے شہری ذات ہے، اس کو معلوم نہیں، اس نے اولاد میں سے کسی کو ترجیح دے کر کسی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اس کے فیصلے کوئی حیثیت میں نہیں. اگر اس وصیت کی ہے، وصیت بھی توڑی جائے گی. اس نے لکھ کر دیا، اس کو بھی توڑا جائے گا. اس نے کسی کی ملکیت میں لکھ کر دے دیا، اس کو بھی توڑا جائے گا. کوئی انتقال کیا، اس کے انتقال کو بھی توڑا جائے گا. بالکل برابر ضابطہ ہوگا، تاکہ وہ بھی قبر کے اندر خدا کے پکڑ سے بچ جائے، اور اس کی دعا مانگی جائے کہ جو غلط کر چکے یا اللہ اس کو معاف کر دے. دوسرے کا مال دبانے کی ہے تدرو بعائل الحکام، مت پہنچاؤ حاکموں تک، عدالتوں تک، کچہریوں تک تم دوسرے کے مال کو دبانے کے لیے کوشش کرو گے. ایسا نہ کرو لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ کھا جاؤ. ظاہر ہے کہ عدالتوں کچہریوں تک تبھی پہنچتے ہیں ساری صورتیں، دوسرے کے مال جو بھی ہے بڑا کرتے ہیں. یہ ناحق طریقے سے وانتم تعلمون، اللہ فرمایا تمہیں سب معلوم ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. جو تمہیں معلوم ہے اس کے مطابق کام کرو، کیونکہ اللہ کی جواب دہی کے احساس ہے. یہ دنیا میں کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اور اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما. یا اللہ قرآن کریم کے دور سے ہمارے بات کو معروف فرما، اس تعلیمات سے ہمارے گھروں کا بات فرما. یا اللہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے، معاملات میں بگاڑ ہے، عقائد کا بگاڑ ہے، عبادات کا معاملہ
فتنہ فساد مچا رکھا ہے. دنیا کے حقیر مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی بہن خاندان کے دوسرے لوگوں سے بھی فتنہ فساد اور تعلقات توڑے. یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما, سب کو جائز اور ناجائز کی تمیز نصیب فرما, اور جو اس کا جائز حق ہے اسی پر قائم رہنے کے لیے اور دوسرے کے جو جائز حق ہے اس کو دینے کے لیے اللہ نے توفیق نصیب فرما. ہمارے بہت سارے ساتھی 10 کے ساتھی بیمار ہیں, گھروں میں بیماریاں ہیں. دعا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفا کا نصیب فرمائے. کچھ اسپتالوں کے اندر ہیں ہمارے ملنے جلنے والے عزیز, ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو شفا کا نصیب فرمائے. ہمارے ایک ساتھی ظفر اقبال صاحب اکثر بیشتر وہ آج کل جمعے پر نہیں آ رہے ہیں, چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے, دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں, اور یقیناً مقبول ہے کسی ساتھی کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو شفا کا نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے نمازی ہیں سعید بخش صاحب بخش کے والد کو بھی کافی دنوں سے بیمار ہیں, ان کے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو کامل سے عطا فرمائے. شاہ بھٹی ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہیں, کینٹ میں رہتے ہیں, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ کو مکمل سے دعا کی نصیب فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کے مقامی ساتھی میں سے بڑے مخلص دوست حاجی صادق صاحب خود بھی طرح طرح کے عوارضات میں مبتلا ہیں, اور گھر میں ان کی بچی بھی اور ان کے اہلیہ بھی کافی عرصے سے بیمار ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے غیبی نظام کے ساتھ ان کی اس ٹینشن کو ختم فرمائیں, پریشانی کو دور فرما دیں, اور ان کے گھر کے اندر